کفار اس لیے عورتوں کو ساتھ لائے تھے کہ چاہیں کہ ہم حوصلے اور ہمت کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ کریں. ہمارے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ آج اگر ہم نے بزدلی دکھائی تو یہ مسلمان ہماری عورتوں کو مال غنیمت میں لے کر چلے جائیں گے، ہماری عورتیں ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گی. تو اس لیے ہم ہمت اور حوصلے کے ساتھ لڑیں تاکہ مسلمانوں کا مقابلہ کریں اور مسلمانوں کو ختم کریں. برکہ قمصان کی جنگ ہوئی، مسلمانوں نے اتنی ہمت اور حوصلے کے ساتھ جنگ لڑی کہ کفار جن پاؤں پر کھڑے تھے انہیں پاؤں پر انہیں بھاگنا شروع کر دیا، پیٹ پھیر کر بھاگ گئے. جب صحابہ کرام نے یہ دیکھا کہ کفار تو بھاگ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا پیچھا کرنے کا کہا. جب یہ کفار بھاگنے لگے، بھاگ گئے، تو جو وہ صحابہ کرام پیچھا ایک ٹیلے پر کھڑے کیے تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس طرف سے یہ کفار کا لشکر نہ آئے، آپ نے اسی پر کھڑے رہنا ہے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ کفار بھاگ گئے ہیں، ان کا مال یہاں پر رہ گیا ہے، تو تمام مسلمان مال غنیمت جمع کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس لیے فرمایا تھا کہ جب جنگ ہو رہی ہو، اب تو ختم ہو گئی ہے، ہمیں کامیابی مل گئی ہے، ہم فتح یاب ہو چکے ہیں، اس لیے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حکم باقی نہیں رہا، لہٰذا ہم اترتے ہیں اور جا کر ہم بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ مال جمع کرنے میں ان کی مدد کرتے ہیں. تو ان میں سے 35 صحابہ کرام اس ٹیلے سے نیچے اتر کر آ گئے، 15 صحابہ کرام وہاں پر ہی رہے. جو ان کا کمانڈر تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یاد دلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر ہمیں پرندے میں نوچتے تو آپ نے نیچے نہیں آنا، لیکن ان کی اختلاف رائے اجتہادی خطا کی وجہ سے وہ نیچے آ گئے. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، جب اس نے دیکھا کہ وہ جو ٹیلے پر مسلمان کھڑے تھے وہ نیچے آ گئے ہیں تو اس نے جنگ حکمت عملی کے تحت اس موقع کو غنیمت سمجھا اور اپنے 200 لشکروں کے ساتھ واپس آ کر جو مسلمان صحابہ کرام مال غنیمت جمع کر رہے تھے، اپنا اسلحہ رکھ دیا تھا، تو یکدم آ کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا. تو وہ جو جنگ فتح بھی تھی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی. اب اس میں جو شکست کی وجہ بنی وہ کیا بنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کی خلاف ورزی، جس کی وجہ سے مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہار چکے، بظاہر ہار چکے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب کی. کیونکہ جنگ تو وہ ہارتے ہیں کہ جو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں، جنگ میں جن کا لیڈر کمانڈر قتل ہو جائے وہ جنگ شکست کی سمجھی جاتی ہے. تو اس میں مسلمانوں کے جو کمانڈر ہیں، جو مسلمانوں کے جو چیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی زندہ موجود ہیں اور مسلمان جنگ میدان کے اندر ابھی تک موجود ہیں. بارکیف انہوں نے پھر دوبارہ حملہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا. صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جان نثاری کا انتہائی کا مظاہرہ کیا. ایک صحابی رسول وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے اس نیت سے کہ جو بھی تلوار آئے میرے اوپر لگے. اور اس صحابی رسول نے کیا عشق ہے، کیا محبت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیٹ نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنا منہ کیا کہ پیٹ کروں گا تو بے ادبی ہو جائے گی. پیٹ کفار کی طرف کی اور جتنے تیر آتے رہے وہ اپنی پیٹ پر کھاتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح انہوں نے بچاؤ کیا. دیگر صحابہ کرام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچاؤ کے لیے جان کے آخری حد تک لڑنے کی کوشش کی. تو یہ ایک تھوڑی سی خلاف ورزی کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہوئی. تو آج ہمیں مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ آج ہم ہر جگہ ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، ہر جگہ ہمیں منہ کی کھانی پڑ رہی ہے. وجہ کیا ہے کہ ہم آئے دن رات دن میں کتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، کتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جنازے نکال رہے ہیں. اور ہمارے مسلمان ایمان اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ قرآن حدیث یا اسلام کی کوئی بات ان کے دل و دماغ پر اثر ہی نہیں کرتی. ایک کان سے سن لیا دوسرے کان سے نکال دیا. لیکن آئیے آج مسلمانوں، اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، غالب رہنا چاہتے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی سورہ آل عمران کے اندر فرمایا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ مسلمانوں ہمیشہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو. تو ایمان اسی چیز کا نام ہے کہ ہر کام میں، خوشی غمی میں، رات دن میں کوئی بھی کام ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے خلاف نہ کریں. ہر کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ کو ہم اپنی زندگیوں میں اپنانے کی کوشش کریں. اگر یہ کام ہوگا تو ہم دنیا کے اندر غالب رہیں گے، فتح ہماری کامیابی ہوگی. اس لیے آج سے ہم جو مسلمان یہاں پر بیٹھے ہیں عزم کر لیں، یہ دنیا جہاں ہی رہ جانی ہے.
کہ ہم آج کے بعد کوئی بھی ایک ایسا کام نہ کریں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہو، تو یقیناً ہماری کامیابی کا سفر شروع ہو جائے گا۔ آج ہم مسلمان برادری کو لے کر، تعصب کو لے کر، دنیاوی مفاد کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا تقدس پامال ہوتا ہے تو ہونے دو۔ ابھی چند دن پہلے انتہائی افسوسناک بات ہوئی کہ شرعی عدالت نے سود کے خلاف فیصلہ دے دیا کہ اس کا خاتمہ ہونا چاہیے، لیکن آپ کی موجودہ حکومت اس کی خلاف ورزی کر رہی ہے اور اس بات پر تیار ہے کہ ہم عدالت میں جا کر اس کے خلاف کیس دائر کریں گے۔ تو مسلمانوں، ہوش کے ناخن لو، جو لوگ قرآن کے نص کے صریح خلاف ورزی کر رہے ہیں، جب ہم الیکشن آتا ہے تو ووٹ میں ہم انہی لوگوں کو دے کر پھر اقتدار میں لے کر آتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں کہ جو اپنے جلسوں میں کہتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی ہمیں پوچھے گا من ربو کا، من دینو کا، من نبیو کا، تو ہم وہاں پر اللہ کو جواب دیں گے کہ ہم نے اپنی جوانی اور اپنا پیسہ اس تحریک کے لیے لگایا تھا۔ کیا یہ اسلام کی، قرآن حدیث کی واضح توہین نہیں ہے؟ اور اسی پارٹی کا سربراہ جلسے میں کہہ رہا ہے جو لوگ رمضان میں عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں، وہاں سے جہاں پر میرے ساتھ پاکستان میں اس تحریک میں، سیاسی جلسے میں موجود ہونا، شریک ہونے زیادہ ضروری تھا۔ تو اسے یہ بات واضح معلوم ہوتی ہے کہ جو اس سے چند دن پہلے مسجد نبوی میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقدس پامال کیا گیا، جو لوگ بعد میں اس کی تعویلیں کر رہے تھے کہ جی وہ مسجد کے حصے سے باہر تھا، فلاں تھا، فلاں تھا، تو اس بیان سے واضح ہو گیا کہ ان لوگوں کے ذہن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا، مسجد نبوی کا کوئی تقدس نہیں ہے، کہ جو رمضان کے مہینے میں عمرے پر جانے والے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ آپ کا مدینے جانے سے زیادہ بہتر تھا کہ آپ میرے ساتھ یہاں پر ایک سیاسی جلسے میں شریک ہوتے۔ جبکہ رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے رمضان میں عمرہ کیا گویا کہ اس نے میرے ساتھ عمرہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک میں عمرہ کیا اس کو حج اور مقبول عمرے کا ثواب ہے۔ تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ آقا رمضان میں عمرے پر جانے سے مدینہ روزہ رسول پر درود پڑھنے کے لیے جانے سے بہتر تھا کہ آپ میرے ساتھ جہاں کھڑے ہوتے۔ تو مسلمانوں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ انہی لوگوں کو ہم اپنے ووٹ کی طاقت سے اقتدار میں لاتے ہیں جو ہمارے ملک کے بھی دشمن ہیں، ہمارے قرآن کے بھی دشمن ہیں۔ یہ ایک علیحدہ سے مذہب، گمراہ مذہب بن چکا ہے۔ تو اس لیے ہمیں سوچنا ہوگا، فکر کرنی ہوگی، تنہائی میں ہم نے اس بات کو سوچنا ہوگا کہ ہماری ووٹ کی طاقت سے کون لوگ آگے آ رہے ہیں جو اسلام کے بھی دشمن ہیں، ہمارے ملک کے بھی دشمن ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں احکامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔